جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں لاہور میں ہوں اور لاہور میں اپنی فیوریٹ جگہ پہ مطلب لارنس گارڈن میں۔ صبح آپ اگر فجر کے بعد نماز پڑھیں اور اٹھیں اور واک کے لیے لارنس گارڈن آئیں، اس سے خوبصورت جگہ ہو ہی کوئی نہیں سکتی۔ درخت، پرندے، لانز، گھاس، اوس پڑی ہوتی ہے اور کمال کا، اور پھول ہی پھول، چاروں طرف پھول ہی پھول۔ حالانکہ بہت ساری جگہوں کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ صحیح طرح سے مینٹین نہیں ہو پا رہی، جو ہمارے پورے ملک کا حال ہے، لیکن اس کے باوجود جتنا خوبصورت ہے یہ لارنس گارڈن صبح کے وقت خاص طور پہ کمال ہے۔ اگر آپ لاہور میں رہتے ہیں اور اگر آپ لارنس گارڈن کے ارد گرد رہتے ہیں یا لارنس گارڈن پہنچ سکتے ہیں اور آپ لارنس گارڈن میں واک نہیں کرتے، یہ پھر ٹھیک نہیں ہے۔ ضرور آئیں۔ آج میں یہاں تھا تو بہت سارے لوگ ملے، اور جو بھی لوگ ملے سوال ان کے تین ہی تھے۔ کیا کپتان جیل سے باہر آ جائے گا؟ میں نے کہا کہ معجزے ہو سکتے ہیں زندگی میں، ہماری زندگیوں میں بھی معجزے ہوتے ہیں، معجزے ہوتے دیکھتے بھی ہیں۔ اگر کوئی معجزہ ہو جائے تو یہ علیحدہ بات ہے، ورنہ نہیں۔ الیکشن سے پہلے آ جائے گا؟ میں نے کہا نہیں، ایسا دکھائی نہیں دے رہا۔ کب تک آ جائے گا؟ میں نے کہا کہ یہ ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی انہیں عمران خان صاحب کو جیل میں رہنا پڑے گا، ہو سکتا ہے وہ نااہل ہی ہوں، جیل میں ہی ہوں اور الیکشن ہو جائے۔ دوسرا سوال تھا کہ کیا میاں دے نعرے وجن گے؟ میں نے کہا وج گئے نے، اور اندے تو زیادہ کی وجن گے۔ جس طرح میاں صاحب واپس آئے ہیں، اس طرح تو میرے خیال سے دنیا کا کوئی حکمران بھی جو وہ واپس نہیں آیا، کوئی سیاستدان بھی واپس نہیں آیا۔ اور جس طرح ہم چمپو چماروں نے ان کی واپسی کو سیلیبریٹ کیا ہے، اس طرح تو کوئی کسی ملک میں نہیں ہوا۔ تو میں کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے میاں صاحب وزیر اعظم بن جائیں گے۔ میں نے کہا ابھی بھی وزیر اعظم ہے یار، جو وہ پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں وہ وزیر اعظموں سے زیادہ ہے۔ جو ہیتھرو ایئرپورٹ سے لے کر مینار پاکستان جاتی عمرہ سے عدالت سے مری، اپنی ہر جگہ ہی ان کے شاہی محل ہیں، تو وہ جو اس دوران ہیں، جو اس کے درمیان ان کی موومنٹ ہے، وہ کسی شاہ سے کم ہے۔ اور میں نے کہا وہ آپ آج بھی وزیر اعظم ہیں اور وہ کل بھی وزیر اعظم ہیں۔ اور کہتے ہیں الیکشن کب ہوں گے؟ میں نے کہا جب میاں صاحب چاہیں گے۔ سارے حیران ہوتے تھے میاں صاحب کیوں چاہیں گے اتنے؟ میں نے کہا بالکل، میاں صاحب اس وقت الیکشن جو ہیں وہ میاں صاحب نہیں کرانے ہیں، اور میاں صاحب نے جس دن گرین سگنل دے دیا اس دن الیکشن ہو جائیں گے۔ اور میاں صاحب ابھی کچھ چند ایک چیزیں کرنا چاہتے ہیں، وہ جو ان کی قانونی معاملات ہیں، جو رسمی کارروائیاں ہیں، نیب سرنڈر کر چکا ہے، عدالتیں ریلیف دے رہی ہیں اور وقت بدل چکا ہے، تو میاں صاحب کی جو چند رسمی کارروائیاں ہیں وہ پوری ہو جائیں گی۔ اس کے بعد ذرا سی وہ مسلم لیگ کی مردہ روح میں، وہ مردہ جسم میں روح پھونکیں گے، کوئی جادو منتر کریں گے، اور ویسے نہ بھی کریں تو کیا ہے، یہ مردہ سا گھوڑا جو مسلم لیگ ہے، اسی نے الیکشن لڑنا ہے، اور کون سے مقابلے میں کون ہے؟ پیپلز پارٹی تو ہے نہیں پنجاب میں، تو ظاہر مسلم لیگ ہی ہوگی، یا کہیں کوئی اگر امیدوار دوسرے ہوں جن کی اپنی سیٹیں ہوں، کوئی آزاد امیدوار یا کوئی جن کی اپنا ووٹ بینک، وہ تو ہے، باقی مسلم لیگ ہی ہے۔ تو سوال تھے کپتان جیل سے باہر آئے گا؟ میں نے کہا معجزہ ہو جائے تو کوئی نہیں، لیکن ایسا دکھائی نہیں دے رہا، کم از کم الیکشن تک اور مستقبل قریب میں دکھائی نہیں دے رہا۔ الیکشن کب ہوں گے؟ جب میاں صاحب چاہیں گے۔ کیا میاں صاحب وزیر اعظم بن سکتے ہیں؟ میں نے کہا بنے ہوئے ہیں، بن جائیں گے۔ ملک کا کیا بنے گا؟ یہ بڑا سوال تھا لوگوں کا۔ میں نے کہا ملک کا اگر تو دیکھیں، ایک آرمی چیف نے ابھی تھوڑا سا کریک ڈاؤن کیا ہے، ڈالر کتنا نیچے آ گیا، چینی کتنی سستی ہو گئی، ذخیرہ اندوز اور یہ جو سمگلنگ کتنی رکی، سمگلنگ مافیا، چینی مافیا، ڈالر مافیا، یہ کنٹرول میں آ گئے۔ ساتھ ہی وہ ایک کونسل بنی ہے، فیسیلیٹیشن کونسل، اگر وہ کام کر گئی اور اگر خلیجی ممالک سے کوئی پیسہ آ گیا تو بہتر ہو جائیں گے حالات، اور ورنہ IMF کا سٹینڈ بائی معاہدہ ختم ہونے کو ہے۔ پھر سوال تھا کہ کیا میاں صاحب، ایک بندے نے بڑا مجھ سے پوچھا، کیا میاں صاحب دوست ممالک کی مدد سے آئے ہیں؟ میں نے ان کو کہا کون سے دوست ممالک؟ کہتے ہیں ترکی۔ میں نے کہا طیب اردوان کو کیا پڑی ہوئی ہے کہ وہ میاں صاحب کے عشق میں مبتلا ہو؟ اس کی آخری ٹرم چل رہی ہے طیب اردوان کی، اور عمر کے جس حصے میں اس کو تو جو بھی پاکستانی حکمران ہوتا ہے وہ اس کی عزت کرتا ہے، یا پاکستان کو ہی ہوتا ہے۔ طیب اردوان سے کہ تو کوئی ایسے تعلق نہیں ہے کہ وہ میاں صاحب کے عشق میں مبتلا ہو جائیں۔ کہتے ہیں چین
میں نے کہا چین بدل چکا ہے، پریکٹیکل ہو چکا ہے، چین کوئی میاں صاحب کی محبت میں نہیں ہے۔ خلیجی ممالک یعنی عرب ممالک، میں نے ان کو کہا کہ عرب ممالک میں نئی نسل آ چکی ہے، محمد بن سلمان ہو، خلیفہ زائد بن النہیان ہو، یہ نئے لوگ ہیں، پریکٹیکل لوگ ہیں، مفاد اپنے مفاد کی، یہ دنیا مفادات سے جڑی ہے، جذبات سے نہیں۔ پرانے عرب ممالک ختم ہو چکے ہیں کہ کنگ فہد والے اور وہ جو کنگ عبداللہ والے، شاہ فیصل والے جو حکمرانوں سے محبت کریں گے۔ ہمارے کسی میاں صاحب کو کسی محبت نہیں۔ میاں صاحب سے محبت ہوتی 4 سال وہ اوین فیلڈ میں نہ پھرتے رہتے اور انتظار کرتے کہ کب میری ڈیل ہو تو میں واپس ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میاں صاحب سے محبت ہوتی جب میاں صاحب کا بھائی تھا، اسحاق ڈار تھا، چند پیسے مل جاتے، اتنی کڑی شرائط پہ 1-2 ملکوں نے پیسے دیے کہ اتنا سود لیں گے، آپ خرچ نہیں سکتے، ہم اتنے عرصے میں واپس لے لیں گے۔ اور پھر میاں صاحب سے اگر محبت ہوتی تو میاں صاحب کب کے آ چکے ہوتے وزیر اعظم۔ کوئی محبت نہیں، یہ صرف ہمارے چند انٹلیکچوئلز، دانشوروں نے جو میڈیا پہ گلیمرائز کیا ہوا ہے کہ میاں صاحب آئیں، ورنہ پہلے بھی تھا کہ ہمیں یہی تھا کہ شہباز شریف وزیر اعظم بنیں گے اور وہ سارے لے کے آ جائیں گے، پیسے بھر کے بوریوں میں لے کے آ جائیں گے۔ کوئی ایسا نہیں ہے، اب پریکٹیکل لائف ہے۔ محمد بن سلمان 3.5 دن انڈیا میں بیٹھتا ہے مگر چند گھنٹے پاکستان میں نہیں آتا، کیوں؟ مفاد کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح خلیفہ زید بن النہیان، رحیم یار خان شکار کھیلنے آتا ہے، شہباز شریف منتیں سماجھتے کرتے ہیں کہ ایک دن اسلام آباد آ جائیں، اسلام آباد چھٹی ہو جاتی ہے، اسلام آباد سجا دیا جاتا ہے، 21 توپیں تیار ہوتی ہیں لیکن وہ آخری وقت پہ پروگرام کینسل ہو جاتا ہے۔ تو اب وہ بدل چکے ہیں۔ اچھا، آخری سوال تھا کیا میاں صاحب یہ امید ہے پاکستان اور خوشحالی آئی ہے؟ میں نے کہا اگر تو آپ خوشحالی کو کہتے ہیں کہ منظور پاپڑ فروش، محبوب پھیری والا، مقصود چپڑاسی اور وہ جو چپڑاسیوں کے اکاؤنٹ میں کروڑوں آنا، اور وہ ٹیٹیاں اور وہ شوگر مل والے سکینڈلز اور وہ رمضان شوگر مل اور وہ پیناما لیکس اور وہ حدیبیہ، تو وہ خوشحالی آ جائے گی کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہیں سے کام شروع کرنا ہے، وہیں سے دیہڑیاں لگانی جہاں ختم کی تھیں۔ تو اگر ہماری خوشحالی ہے تو بھائی جان میاں صاحب اور انہوں نے نہ رہنا۔ میاں صاحب 7 مرتبہ پنجاب میں ہاؤس آف شریف حکومت کر چکا ہے، 4 مرتبہ مرکز میں، اور مینار پاکستان پہ کہہ رہے تھے کریں گے، کشکول توڑیں گے، خوشحالی لائیں گے، فلانا کریں گے۔ جو 11 مرتبہ حکومت کر کے بھی گے پہ آئے گا تو کوئی نہیں ہے۔ خوشحالی ان کو آ جائے گی، انہوں نے اپنی ساری جائیدادیں واپس مل جائیں گی، وہ خوشحال ہو جائیں گے، وہ اقتدار میں آ جائیں گے۔ منظور پاپڑ فروش پھر سے ایکٹیو ہو جائے گا، محبوب پھیری والا پھر سے ایکٹیو ہو جائے گا، مقصود چپڑاسی پھر سے ایکٹیو ہو جائے گا، انہوں کا کام سیدھا ہو جائے گا، ساڈا کوئی نہیں۔ بہرحال عوام تو ہے، عوام تو پوچھتی ہے، اور یہ پوچھتے ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے میں اندروں تحریک انصاف دا ہوں، تو مسلم لیگی بنے ہیں۔ میں کہ کیوں مسلم لیگی بنے ہو؟ کہتے حالات ایسے نہیں۔ میں کہ تیرے رنگے لوگوں نے پاکستان میں اس نتیجے تک پہنچایا، کھڑے ہونا سیکھو، بات کرنا سیکھو، مر نہیں جاتے۔ میرے سائڈ سے گزر گیا۔ یہی ہوتا ہے ہمارے ملک میں، جو وقت چڑھتے سورج کو سلام، ڈوبتے سورج کو کوئی بھی نہیں۔ جانے والے جو چلا جاتا ہے اس کے جھولی میں سارے گناہ، آنے والا فرشتہ نیک سیرت۔ بہرحال لارنس گارڈن ہے، صبح کا وقت ہے، بہت مزیدار موسم ہے، ضرور واک کیجیے، اپنا خیال رکھیے، اور یہ کھانے پینے میں اسپیشلی احتیاط کیجیے۔ میں کوئی حکمت والی باتیں نہیں کر رہے، لیکن 2-3 مٹی کے ہانڈی میں سالن پکا کے کھانا ہے آپ نے، پنک نمک کھانا ہے، اور دیسی گھی یا سرسوں کے تیل میں کھانا ہے، اور یہ جو کی روٹی کھائیں تو مزیدار ہے۔ کتنی اچھی ٹپس دے رہا ہوں کیونکہ لارنس گارڈن میں کھڑا ہوں، واک کر رہا ہوں۔ میں اور آپ پاکستان مل کے نعرہ مارتے ہیں، پاکستان زندہ باد۔